السلام علیکم جی ایس وائس میں خوش آمدید۔ ناظرین، شہتوت دماغ کی کمزوری کے لیے بہت مفید ہے۔ نہار منہ آڑو کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھاؤ، شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ اگر منہ پک جائے تو کھیرے کی جاگ منہ پر لگاؤ، منہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہو اور بار بار گلے میں مرچ کا ذائقہ محسوس ہو تو ایسے میں تربوز کھاؤ، قبض اور جلن میں مفید ہے۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کچا لہسن کھاؤ، دل مضبوط ہوگا۔ نہار میں خوشبو والی چیز سونگھنے سے انسان جوان رہتا ہے۔ پانی میں ارگ گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے ایک چمچ کھا کر سونے سے بدن کو گرمی نہیں لگتی۔ گنے کے رس کو ٹھنڈا کر کے اس میں ادرک ڈال کر پی لو تو گرمی کا احساس ختم ہو جائے گا۔ کچی مٹی کی بنی گیلی اینٹ کو کمرے میں رکھے، سارا دن کمرے میں ٹھنڈک رہے گی۔ کمرے میں حبس بڑھ جائے تو کمرے میں ٹھنڈا خربوزہ کاٹ کر رکھے، کمرے میں ٹھنڈک رہے گی۔ اگر کھانے کے دوران زبان دانتوں تلے آ جائے تو فوراً میٹھی چیز کھا لینے سے آرام آ جائے گا۔ پانی میں نمک شامل کر کے فرش دھویا جائے تو کیڑوں مکھیوں کا خاتمہ ہوگا۔ صاف اور نرم روئی لے کر دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر رکھے، یہ آنکھوں کو آرام دیتا ہے۔ ایک ہفتے کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں، اور قوت با میں اضافہ کرنے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے میں کرنا چاہیے، اور اس کا باقاعدہ استعمال ازدواجی زندگی کو خوشحال کر دیتا ہے۔ سیاہی کا داغ لگ جائے تو اس پر نمک لگا کر رگڑو، داغ ختم ہو جائے گا۔ پودینے کے پتے جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ پیشاب آئے تو پانی پی کر پیشاب کرو، اس سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں پر کچھ دیر انگلی ڈال کر رکھو، دماغ تر و تازہ ہو جائے گا۔ شہوت کی کمی ہے تو چلگوزے اور بادام کا حلوہ بنا کر کھاؤ۔ نہار منہ دہی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ روزانہ ایک چمچ کریلے کا جوس پینے سے شوگر ختم ہو جاتا ہے۔ چہل قدمی سے پہلے ایک پھل ضرور کھا لیا کرو، کیونکہ چلنے سے قبل پھل کھانے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے غصے پر قابو رکھیں، کیونکہ زیادہ غصے کرنے والا بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے کافی مفید ہے۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ گلاب کا پھول سونگھنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ سبز ٹماٹر پٹھوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ اگر اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو چاول کے بعد پانی نہ پیئے۔ بکرے کی مک کھانے والے کے جسم میں طاقت بھر آتی ہے۔ کھجور کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ پٹھوں میں درد ہو یا کھچاؤ، دوپہر کے وقت کالی مرچ چبا لیا کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں روزانہ صرف 6 منٹ پڑھنے سے سٹریس دور ہوتی ہے، دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے، آپ کے دل کی سوچ بدلتی ہے، سب سے بڑھ کر آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہسن پاؤں کے انگوٹھوں کی فنگس ختم کرنے کے لیے مفید ہے۔ لہسن کے رس کو فنگس پر لگائیں اور 20 منٹ بعد پانی سے دھو لیں۔ اس کے علاوہ بیکنگ سوڈا اور سرکہ بھی بہتر ہے، یہ شامل کر کے پانی میں کچھ دیر پاؤں رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلیاں 3 مرتبہ چاٹتے ہیں۔ ڈپریشن کے مریضوں میں پائی جانے والا سب سے بڑا اور عام مسئلہ لوگوں میں نیند نہ آنا، جلدی جاگ جانا، بار بار نیند کا ٹوٹنا یا نیند کم آنا وغیرہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں سب سے پہلی چیز انگور اور سب سے آخری چیز گیہوں کھایا تھا۔ حیض کے درد میں اناردانہ کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن میں موٹاپا آتا ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ پاپڑ خطرناک کیوں ہوتے ہیں؟ پاپڑوں میں نمک کی بڑی مقدار ہوتی ہے۔ پاپڑ مختلف قسم کے آٹے کا استعمال ہوتے ہوئے اور اضافی اشیاء جیسے چائنیز نمک، مصنوعی ذائقوں اور رنگوں کے ساتھ بنائے جاتے ہیں، جو صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، جو ہمارے جسم میں ہائی بلڈ پریشر، پانی کی کمی، پیٹ پھولنا، پیاس میں اضافہ، فالج اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ قبض والوں کو سیب چھلکے سمیت کھانا چاہیے۔ سیب کا چھلکا قبض ختم کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اگر ایک سیب کھانے کی عادت بنا لے تو قبض نہیں ہوگی۔ گھٹنوں میں درد ہو، کچے کالے چنے کے 11 دانے رات کو گرم پانی میں بھگوئیں،
اور صبح نہار منہ کھا لیں اور یہی پانی پی لیں، چند دن میں گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ 3 میٹھے امرود روزانہ کھائیں، ہر قسم کی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ زیادہ بیٹھنے کے 10 نقصانات: دماغ میں خون کا بہاؤ کم رہنے کی وجہ سے یادداشت کا کمزور ہونا، ہر وقت تھکاوٹ اور سستی رہنا، جسمانی طور پر نیند کم آنا یا نیند کا ناقص ہونا، اکثر قبض کا سامنا رہنا، بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ، ہر وقت کھانے کی خواہش پیدا ہونا، زیادہ بیٹھے رہنے سے گردوں کے سنگین امراض کا خطرہ ہونا، کمر میں تکلیف رہنا۔ لہذا ان بیماریوں سے بچنے کے لیے ورزش کی عادت اپنائیں۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو جگر کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ تھوکنے کے دوران خون آنا کینسر ہونے کی علامت ہو سکتی۔ تخم ملنگا خواتین کی نسوانی حسن میں جادوئی طور پر اضافہ کرتا ہے۔ دودھ میں کشمش ڈال کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ لوبیا کے دانے کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ تیز ٹھنڈا پانی پینے سے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو کی روٹی بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پودینے کے پتوں کی خوشبو سونگھنے سے وہم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ لسی پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ الائچی چبانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ استری کپڑوں پر چپکنے لگے تو اس پر کھیرا کاٹ کر مسل دیں، استری کپڑوں پر نہیں چپکے گی۔ نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اگر لیمو پانی پیتے وقت لیمو کے بیج منہ میں آ جائے، اسے چبا کر کھا لو، اس سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماریوں کی زد میں رہتا ہے۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر ٹانگیں دھونے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانے سے پرانی کھانسی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ شام کو دہی کھانے والوں کا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے چائے کھانا ہضم نہیں ہونے دیتی۔ انگور دماغ کی ذہانت میں اضافہ کرتے ہیں اور دماغ تیز کرتے ہیں۔ اونچی ایڑی والے جوتے پہننے سے اکثر اوقات عورتیں سر درد اور بد ہضمی اور بے خوابی کا شکار رہتی ہیں۔ بال گیلے ہوں تو کنگھا کرنے سے گریز کریں، اس سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ کچی روٹی اور کچے پھل کھانے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے بال گرنا شروع ہو جائے تو اسٹرابری کا رس بالوں میں لگا لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو فوراً دہی والی لسی اس کی جڑوں میں ڈال دو تو پودا پھر سے تر و تازہ ہو جائے گا۔ لیموں پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر ہاتھوں پر لگانے سے ہاتھ دودھ جیسے سفید ہو جاتے ہیں۔ گیس والے غبارے کو کمرے میں لگانے سے کمرے میں مچھر نہیں آتے۔ نہار میں 1 گلاس نمکول والا پانی پینے سے موشن کبھی نہیں لگتے۔ ملتانی مٹی کو پاؤں کی تلی پر لگائے رکھنے سے پاؤں کی پھٹی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ بالوں میں خشکی پیدا ہو جائے تو شیمپو میں ٹماٹر کا رس ملا کر سر پر لگائیں، سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔